عشق کہتا ہے اے محکوم غیر، تیرے سینے میں ہے بت مانند دیر، رنگ اگر تم میں محمد کا نہ ہو، مت درودوں میں تم ان کا نام لو۔ حیف ہے اپنا مقام بے حضور، یہ سجود بے دلانہ بے سرور۔ جلوہ حق گرچہ ہو یک دو نفس، ہے فقط مردان حر کا کام بس۔ بندہ حق ہے اگر محو سجود، گرد اس کے پھرتا ہے چرغ کبود۔ ہم غلام اور اس کی وہ شان جلال، جانے کیا اس کا جہان لازوال۔ بندگی میں لذت ایماں کہاں، گرچہ ہو وہ حافظ قرآن خواں۔ نام کا مومن ہے پیشہ آزری، دین و عرفاں اس کے عین کافری۔ تیرے پیکر میں ہے گر سوز حیات، عین معراج مسلماں ہے صلوات۔ گرم خوں ہو گر نہ رگ میں معتزن، کیا ہے سجدہ تیرا جز رسم کہن۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین۔ عشق کہتا ہے کہ او غیر کے محکوم، تیرا سینہ تو بتوں کی وجہ سے بت خانہ بنا ہوا ہے۔ جب تک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا رنگ و بو اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے درود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو آلودہ نہ کر۔ میری نماز کے قیام بے حضور کا مت پوچھ، سرور سے آری میرے سجدے کا نہ پوچھ۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ اگرچہ ایک لمحے کا ہوتا ہے، تاہم وہ آزاد مردوں ہی کے مقدر میں ہے اور بس۔ جب کوئی آزاد مرد سجدے میں گرتا ہے تو یہ نیلا آسمان اس کے طواف میں گرم ہو جاتا ہے۔ ہم غلام اس کے جلال سے نا واقف اور اس کے لازوال جمال سے بے خبر ہیں۔ کسی غلام میں ایمان کی لذت تلاش نہ کر، اگرچہ وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تلاش نہ کر۔ بظاہر تو وہ صاحب ایمان ہے، لیکن اس کا پیشہ بت گری ہے، اس کا دین اور عرفان سب محض کافری ہے۔ اگر تو اپنے اندر سوز حیات رکھتا ہے تو جان لے نماز میں مسلمان کی معراج ہے، اور اگر تو اپنے جسم میں خون گرم نہیں رکھتا تو پھر تیرا سجدہ صرف ایک پرانی رسم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آزاد قوموں کی عید ملک اور دین کی شان و عظمت ہے، جبکہ غلاموں کی عید صرف مسلمانوں کا ہجوم ہے۔